يومئذ عن النعیم، پھر بالتحقیق بالضرور تم سے سوال ہوگا اس دن اللہ کی سب سے بڑی نعمت کے بارے میں۔ نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس انگنت ہیں، اور یہ میں اور آپ بھی نہیں بلکہ خود اللہ نے ہمیں مجبور بنایا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو گے لا تحصوہا، قرآن کہہ رہا ہے تم گن ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ کی نعمتیں ہم سب پر کتنی ہیں اور ہم فرد فرد پر کتنی ہیں۔ ہر شخص اگر کاغذ قلم لے کے بیٹھے تو صرف جو اس پر اللہ کی نعمتیں ہیں انہیں اگر گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اللہ کی ساری نعمتیں ایک طرف اور محبت علی اللہ کی نعمتیں۔ اللہ کی نعمت عظمیٰ کو محبت علی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ ہمیں سب کچھ دے اور علی کی ولایت نہ دے۔ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے زیرو زیرو بڑھاتے چلے جائیے، اور ہزاروں زیرو کے آگے اگر ایک علی کی ولایت لگا دی جائے تو ہر زیرو قیمتی ہو جائے گا۔ میں نہیں، زور بیانی نہیں ہے، خطابت نہیں ہے، ایک حقیقت ہے جسے بیان کرنا۔ میری قسمت بہت اچھی ہے کہ مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے۔ میں بزرگوں سے اور عزیزوں سے دعا لینے کے لیے اور جوانوں سے کچھ کہنے کے لیے عرض کروں کہ اپنا وقت، اس کا ایک اپنا وقت، توجہ چاہوں گا، اپنا وقت خواہ ابس بیکار کاموں میں نہ لگاؤ، ہر اس کام میں لگاؤ جس میں علی کی بات ہو۔ میری اور آپ کی قیمت نہیں، ہماری نمازوں کی قیمت۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، یہ سب نمازی ہیں۔ اگر ایک نماز جماعت میں 4000 نمازی ہیں نا تو 4000 نمازیں ہو رہی ہیں۔ یہ جتنے افراد ہیں نا اتنی ہی نمازیں ہیں، ہر ایک کی نماز علیحدہ ہے، اور ہر ایک کی نماز کی قیمت وقت وزن بھی مختلف ہے، ہر ایک کا وزن ایک جیسا نہیں ہے۔ بہت سے تو سال بھر نمازیں پڑھتے رہے تو انہیں وہ مقام نہیں ملتا جو کسی کو ایک سجدے میں مل جاتا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ پڑھنے والے کی ہے، پڑھنے والے کے مطابق اس کی نماز ہے۔ المومن خیر من عملہ، حدیث سنائیے میرے۔ مومن خود اپنے عمل سے افضل ہے، مومن خود اپنے عمل سے افضل ہے، یعنی میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں، ہماری نمازوں سے ہم افضل ہیں۔ ہم اپنی نمازوں کی بات کر رہے ہیں، کربلا مت جائیے گا ابھی، امام حسین کی نماز کی بات نہیں لیجیے گا۔ ہم اپنی نمازوں سے ہم افضل ہیں۔ جب ہم اپنی نمازوں سے افضل ہیں تو یہ جھگڑا کاہے کا ہے کہ نماز افضل ہے یا عزاداری؟ یہ جھگڑا کس بات کا؟ میں تو خود اپنی نماز سے افضل ہوں، تو دوسرے کی عزاداری مجھ سے کیسے افضل ہو جائے گی؟ وہ عبادت ہی اور ہے، یہ ہر اللہ نے عبادتوں کو قرار اس لیے نہیں دیا کہ ہم عبادتوں کا جھگڑا کروائیں۔ بعض لوگ عبادتوں کا جھگڑا کرواتے ہیں، جی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت میں عزاداری، بھئی عزاداری کریں یا نماز، یہ تو جھگڑا تم کروا رہے ہو۔
اگر تم نے اوقات کو منظم کر لیا ہوتا تو عزاداری کا کمال نماز کا سجدہ بن جاتا. یہ تو ہماری بد انتظامیہ ہے، بد انتظامی ہے، یہ تو ہماری بد نظمی ہے کہ ہم عبادتوں کو لڑوا دیتے ہیں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے میری بات منتقل ہو گئی ہو، کہ مومن خود اپنے عمل سے افضل ہے. کیوں کیسے؟ کیونکہ جتنا میرا ایمان اور میرا وزن بڑھے گا اتنی ہی میری نماز کی قیمت بڑھے گی. میری نماز میری معرفت کی بنیاد پر ہے نا، میری نماز میرے علم کی بنیاد پر ہے نا. جتنی میرا علم اور میری معرفت بڑھے گی اتنا میری نماز کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، اتنی میری نماز بھی وزنی ہوتی چلی جائے گی. جی ہر نماز ایک جیسی نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو تو سال بھر میں جو 2 رکعت نماز عید کی ہوتی ہے وہ بھی پڑھنا بھاری پڑتی ہے. مسجد کا دروازہ چوم کے آ جاتے ہیں، اور وہ بھی بیگم صاحبہ کا شاید خوف ہوتا ہے کہ اگر نہیں آؤ گے نماز پڑھ کے تو سوئیاں نہیں کھلاؤں گی. اچھا بعض بیگمات بڑی سمجھدار ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ خطبہ کیا دیا، مولانا نے خطبہ کیا دیا. اب خطبہ تو وہ بتائیں گے نا جو سن کے آئے ہیں. بعض لوگوں سے تو سال بھر کی 2 رکعت نماز بھاری پڑتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک رات میں ایک سجدہ مکمل کرتے ہیں. انہیں مزہ کیوں نہیں آ رہا اور انہیں ذائقہ کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ مسئلہ ان کے ایمان کا ہے، مسئلہ ان کی معرفت کی سنگینی کا ہے. جتنی معرفت سنگین ہوتی چلی جائے گی عبادتوں کا ذائقہ آتا چلا جائے گا. اب وہ معرفت ہے کیا بلا؟ وہ کیا چیز ہے کہ جسے معرفت کہتے ہیں؟ وہ ہے کیا چیز جسے حاصل کر لیں تو ہماری نمازوں کی قیمت بڑھ جائے؟ بھائی بہت دیر لگا دی میں نے ایک جملہ کہنے کے لیے. ہم جب ائمہ کو سلام کرتے ہیں تو سلام یہ کرتے ہیں، السلام علیکہ السلام علیکم یا موازین الاعمال. سلام ہو اس گھرانے پر جو اعمال تولنے کا ذریعہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ کا شکر ادا کریں میرے عزیزوں کہ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. ہم جس گھرانے کو مانتے ہیں اس سے اچھا گھرانہ نہیں ہے. ہم جن ہستیوں کو مانتے ہیں ان ہستیوں سے زیادہ اچھی ہستیاں نہیں ہیں. لوگ کسے مانتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، مجھے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، انسان کو کمالات ہی کمالات نصیب ہوتے ہیں. لہذا کوئی مقایسہ اس گھرانے کے ساتھ کسی کا نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی فرما رہے نہج البلاغہ میں، لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ. اس امت کے کسی فرد کو، احد کسی فرد کو، ایک فرد کو بھی، کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر میں لا کے نہ بٹھانا. آل محمد سے ان کا مقایسہ نہیں کرنا کہ وہ بھی بڑے اور وہ بھی بڑے. میرے مولا علی کے جملے ہیں، میرے ہوتے تو شاید پکڑائی ہو جاتی. مولا فرماتے ہیں لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ کیف یسوی من جرت نعمتہم. وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہیں؟ توجہ کر لیا. تو میں اور آپ جس عنوان سے اس وقت جمع ہیں، آج تاریخ کا ایک خاص دن ہے، اور اس دن حق بنتا ہے کہ شان سے، کثرت سے، اہتمام سے مولا کائنات کو، غالب لا کل غالب اسد اللہ کو، اس شیر خدا کو یاد کیا جائے جس نے اپنی طاقت اللہ کی خاطر استعمال کی.
ایک صاحب فرمانے لگے وہ شیر خدا کیسے ممکن ہے کہ ان کے سامنے دروازہ جل جاتا، ان کے سامنے جو کچھ